بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزوں، آئیے گا لاہور شریف پڑھنے کی طاقت اس ویڈیو کے اندر آپ سماعت کریں گے، جو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، لاہور شریف کو کثرت سے پڑھا کرو۔ لاہور شریف پڑھنے سے 99 بیماریوں کا علاج ہے، یعنی فرماتے ہیں کہ سب میں چھوٹی جو بیماری اور وبا ہے وہ ہے غم۔ تو پیارے عزیزو، آج ہم اور آپ تمام دنیا میں جس سے بھی سنے کوئی خوشحالی کا اظہار نہیں کرتا، بھلے سے اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، بہت سے پیسے، زمین زراعت اور نوکر چاکر اور جاب بھی اچھی ہے، بیوی بھی خوبصورت ہے، یا شوہر ہے تو یا بیوی ہے تو شوہر خوبصورت ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، ہم سب کے لیے یہ میسج دیا کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے لاہور شریف پڑھنے میں، اور جس میں سب میں چھوٹی بیماری جو ہے وہ ہے غم، ٹینشن، ڈپریشن، جو بہت زیادہ آج ہمارے اوپر ہے۔ کسی کو ڈپریشن اس کے کام سے ہی ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ اولاد بے باک ہو گئی ہے، کوئی ایسا ہے کہ بیوی بے باک ہے، کوئی اس طرح ہے کہ اس کا شوہر غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ تو میری پیاری عزیزیں، اگر سن رہی ہیں تو اس ویڈیو کو پورا سماعت کریں، اور اسے پڑھنے کا طریقہ کس طرح پڑھنا ہے آپ کو، اور کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا ہے، آپ پوری ویڈیو کو مکمل سماعت کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور بس اتنا سا کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہیں کسی کی طاقت سوائے اللہ کی کہ وہ نیکی کرنے کی قوت دے، اور نہیں کسی کی طاقت سوائے اللہ کے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ پیاری عزیزو، کون سی بیماری ہیں؟ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ ڈپریشن، ٹینشن، غم سے نجات پانا، تو اسے لاہور شریف کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ پیاری عزیزو، اب پڑھنے کی تعداد تو فقہ اکرام، علماء اکرام فرماتے ہیں، پڑھنے کی تعداد، پیارے عزیزو اب آئیے گا اس کی تعداد کتنی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ اچھی نیت کر لیں، اور جب پڑھیں آپ تو صبح کو یا شام کو مغرب سے بعد میں، یا صبح کو فجر کی نماز سے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے۔ 3 بار درود شریف پڑھنی ہے، درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں لاہور شریف پڑھنی ہے 99 بار، یا پھر آپ 70 مرتبہ پڑھیں۔ نہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری مشکلیں کتنی مشکل ہیں۔ اگر ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اس سے نکلنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس آیت کریمہ کو جو پڑھے گا وہ ایسی مشکلوں میں پھنس ہی نہیں سکتا جو کہ ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں۔ جیسے کہ ہمیں کہیں گزر گئے اور دیکھا کہ شیطان ہمارے پیچھے لگ گیا، یہ جادو ٹونا ہمارے پیچھے لگ گیا۔ پیارے عزیزو، ایک بات اور میں آپ کو اس میں واضح کر دوں کہ یہ شیطان کو توڑنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ شیطان کو مارنے کا، یعنی شیطان ہماری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرے گا اگر ہم لاہور شریف کی کثرت کریں گے، کیونکہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے، نہیں کوئی سوائے اللہ کی کہ شیطان سے ہمیں بچا سکے اور نیکی کرنے کی قوت دے سکے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو پیارے عزیزو، پہلا اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، وہ پہلی یہ ہے کہ وہ شیطان سے ہماری حفاظت کرتی ہے، یہ آیت کریمہ۔ دوسری، ہمیں ہماری ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی دنیا کی باتیں سن کر، کسی غیر مذہب کی یا کسی رنگ لگنیوں کو دیکھ کر کے کوئی مصیبت اچانک سے آ جائے تو ہمارا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت پڑھنے والے کا ایمان کمزور نہیں رہتا بلکہ پختہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ہمیں کوئی بھی غم ہو، ٹینشن ہو، وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتی، حالانکہ ہمیں کتنا بھی بڑا غم ہو لیکن ہمارے اوپر اس کا ڈپریشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس آیت کا مفہوم یہی کہتا ہے کہ نہیں کوئی سوائے اللہ کے کہ وہ ہمیں غموں سے بچا سکے یا ہمیں نیکی کرنے کی قوت دے سکے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو پیاری عزیزو، اب آئیے گا اس کے کون سے فائدے ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی شادی
اس کی من پسند سے ہو، تو وہ نیت کر لے اچھے سے، اور ہر نماز کے بعد کم سے کم 70 مرتبہ پڑھے، اور پھر اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ اس کا من پسند رشتہ دکھے۔ من پسند یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے دیکھ لیں یا آپ اسے لو کر لیں، افیئر کر لیں، نہیں، من پسند یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا نکاح ہو، جب آپ کی شادی ہو، تو وہ شخص آپ کو پسند آ جائے، وہ شخص آپ کو ایسا لگے کہ میں ایسے ہی چاہتا تھا جیسا میں نے سوچا تھا، یا میں ایسے ہی چاہتی تھی جیسے میں نے سوچا تھا، جو میں ایسے ہی تو چاہتی تھی جیسے میرے شوہر ہیں، اگر مرد ہے تو یہی سوچائے گا وہ کہ میری من پسند مجھے بیوی مل جا، حالانکہ اس سے کوئی افیئر نہیں، کوئی پسندیدہ نہیں، لیکن آپ کو پھر بھی من پسند جو آپ کی چاہتی تھی، جو آپ کی پسندیدہ چیز تھی، وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا ناگہانی غم پریشانی نہ آئے، جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ اچانک سے کوئی فون چوری ہو گیا، مہنگا موبائل، اچانک سے کسی بائکس پہ جا رہے ہیں یا کار میں جا رہے ہیں اور ایک دم ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اچانک سے گھر میں کوئی ایسا پریشانی آ گئی، بہت بڑی دقت آ گئی کہ جس سے نکلنا مشکل ہو گیا، یا پھر آپ قرضے میں گھرے ہوئے ہیں، یا پھر آپ کے گھر پیسوں کی تنگی ہے، یا آپ کی روزگار میں تنگی ہے، یا آپ جہاں پر جاب کرتے ہیں وہاں پر آپ کی عزت نہیں ہے، حالانکہ تمام ایسی چیزیں جو آپ کی ریگولر زندگی میں بہت بڑا کردار نبھاتے ہیں، جیسے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اچھے دوستوں کی ضرورت ہے، اچھے رشتہ داروں کی ضرورت ہے، ہمیں اچھی پرسنالٹی کی ضرورت ہے، ہماری تندرستی اچھی رہے، ہمیں کوئی پریشانی بیماری نہ آئے، اور ہم پہ کوئی ایسی تکلیف نہ آئے جس کو ہم سن کر یہ دیکھ کر حیران ہو جائے اچانک والی، تو اس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی، اور ہر نماز کے بعد 199 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، کم سے کم 99 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کوئی مشکل تو نہیں، پیاری جو یہ اسکرین پہ آ رہی ہے اسے آپ یاد کر لینا انشاءاللہ۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اور صحابہ نے فوق اکرام نے صحابہ سے چلتے چلتے یہ ہم سب تک آ گئی، تو جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دنیا کی تمام مسائل کے لیے یہ اکیلی آیت کافی ہے، اس کی بہت زیادہ طاقت ہے، کیونکہ نہیں کوئی سوائے اللہ کے کہ آپ کو نیکی کرنے کی قوت دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، سوائے اللہ رب العزت کی۔ تو پیارے عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آیت کریمہ ضرور یاد کریں گے، زیادہ نہیں تو کم سے کم اپنی زندگی میں فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور پڑھیں 99 مرتبہ، انشاءاللہ تمام زندگی کے مسائل آپ کے حل ہونے لگیں گے، اور ہر کوئی آپ سے خواہش کرے گا کہ ہمارے لیے دعا کرائیں۔ پیارے عزیزوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام ویڈیو سمجھ آ گیا ہو، تو اسے آگے بھی اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت اس کے فوائد مجھے اور آپ کو یہ نجات برکت وائس بنے آیت کریمہ، اور ہم سب کے لیے اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔